الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں سے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ 10 نشستوں سے ہم سورہ الحجرات کی آیات پر گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور گزشتہ جو ہماری 9ویں اور 10ویں نشست تھی اس میں مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان آپس میں جھگڑا اور لڑائی ہو جانے کی صورت میں ان میں صلح کرانے کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ اب اس اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی حیثیت مسلمانوں کے درمیان کیا ہوتی ہے وہ بتائی۔ چنانچہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ بے شک مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو اس پر کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے کچھ ارشادات فرمائے ہیں۔ چنانچہ آج اسی سلسلے میں 20 محرم الحرام 1444 ہجری بمطابق 19 اگست 2022 اس سلسلے کی 11ویں نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب اگر مسلمانوں میں یعنی 2 بھائیوں میں، اب 2 بھائی سے مراد سگے بھائی مراد نہیں ہے، مسلمان بھائی مراد ہے۔ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار بھی ہو سکتے ہیں،
اور دیگر افراد جو مسلمان ہیں وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی برادری سے، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اگر ہم پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، تو قرآن کی تعلیمات کے مطابق وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کا بنایا ہوا بھائی جو اس نے اسلام کے حوالے سے مسلمان کو بھائی بنایا ہے، یہ خونی رشتے سے زیادہ اللہ کی نظر میں اہم ہے، یاد رکھنا۔ کیوں؟ سگے بھائی ہونے کے باوجود اگر کوئی خدا نخواستہ کفر و شرک کو اختیار کرتا ہے، خدا نخواستہ جیسے کہ عرب میں ہوا، کفر و شرک کو اختیار کرتا ہے، تو وہ ایک باپ کی اولاد ہونے کے باوجود، ایک ماں سے پیدا ہونے کے باوجود بھائی نہیں رہتے۔ یہ یاد رکھو، شریعت کا اس پہ بھائی والا حکم نہیں آتا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کفر و شرک اختیار کر لیتا ہے تو ماں باپ کی جائیداد میں سے اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ قرآن کے احکام ہے، اسلام کے احکام ہے۔ تو مسلمان بھائی جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے خونی بھائی کے حوالے سے اللہ کے نزدیک۔ اچھا، اب قیامت کے روز بھی سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے کام نہ آئے، ہو سکتا ہے کام نہ آئے، لیکن جو مسلمان بھائی ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، وہ کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ تو مسلمان بھائی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ جو ہے، جہاں وہ دینی تعلیمات کے بارے میں یکسر کچھ بھی نہیں جانتا، وہ اپنے مسلمان بھائی کے حقوق سے بھی نا آشنا ہے، نا واقف ہے، بالکل اس کے بارے میں کچھ اس کو پتہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے حق تلف کرتے رہتے ہیں، اور گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ ہم سے سرزد ہو رہے ہوتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اتنے حقوق تلف کر جاتے ہیں، سلب کر جاتے ہیں، اتنے حقوق پامال کر جاتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی خطائیں، کتنی برائیاں، کتنے گناہ صغیرہ، کتنے گناہ کبیرہ جمع ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وجہ صرف یہی ہے کہ معاشرتی چلن میں ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار یعنی ایک دادا کی، ایک نانا کی اولاد ہوتے ہیں، اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو اب ہم ان سے جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں وہ کس سے ڈھکے چکے ہیں؟ لڑائی جھگڑے، جدائیاں، قطع تعلق، دور رہنا، یہ تمام چیزیں انسان کے گناہوں کا سبب بنتی ہے، خطاؤں کا سبب بنتی ہے۔ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، یہ تمام چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو بھائیوں کے حوالے سے اتنی احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں، اگر کوئی مسلمان ان حدیثوں کو سن لے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین، صلح پسند، امن کا معاشرہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ چند حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو کہ روزمرہ ہم اخباروں میں دیکھتے ہوں گے، یا جناب مختلف چینلز پہ آتی ہیں، یا واٹس ایپ کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس طرح مختلف چیزیں ہم حدیثیں دیکھتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا مسلمان وہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے
کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ آج اس حدیث پر ہم میں سے کون کتنا عمل کرتا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اس حدیث پر ہمارے معاشرے میں کتنا عمل ہو رہا ہے؟ مسلمان کا بھائی ہے، ایک اور حدیث کا مفہوم، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ اس کو گالی دیتا ہے، نہ اس کو خدا نخواستہ قتل کرتا ہے۔ آج اس معاشرے میں دیکھ لو، ہماری کوئی بات گالی کے بغیر ہی نہیں ہوتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو بھائی کو گالی نہیں دیتا۔ اللہ رسول کے نزدیک مسلمان کی یہ تعریف ہے، گالی نہیں دیتا۔ اور آج ہمارا معاشرہ گالیوں سے بھرپور۔ پھر فرمایا مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، اور جتنے مسلمان ہیں وہ آپس میں کوئی آنکھ ہے، کوئی کان ہے، کوئی ناک ہے، کوئی زبان ہے، کوئی ہاتھ ہے، کوئی انگلی ہے، کوئی ہتھیلی ہے، کوئی پیر ہے، یعنی جسم کے مختلف حصے۔ فرمایا جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی تعریف بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دیکھ لو اس تعریف کے مطابق مسلمان پوری دنیا میں آپ کو کہاں نظر آتے ہیں؟ کوئی نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو دو چار حدیثوں کے مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اگر ان حدیثوں پر بھی کوئی بھی مسلمان تھوڑا سا بھی عمل کر لے، مثال کے طور پر اپنے مسلمان بھائی کو گالی بکنا چھوڑ دے، ایک بات، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرے، دو باتیں، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ دونوں ملا کر تین چار باتیں ہوں گی۔ تو مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، معاشرے میں، خاندان میں، قبیلے میں، محلے میں کتنا امن و سکون پیدا ہو؟ اگر دو مسلمانوں میں آپس میں رنجش ہو گئی ہے، کوئی بات بگڑ گئی ہے، دوری ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اگلا حکم کیا فرماتا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو ان کی آپس میں صلح کرا دو۔ اب صلح کرانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، صلح کرانے کے دوران اللہ سے ڈرنا، کوئی ایسی بات نہ کر جانا، کوئی ایسا عمل نہ کر جانا کہ ان کی ناراضگی بڑھ جائے، ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا کوئی عمل مت کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، ایک دوسرے کی چغلیاں کھا کے ایک دوسرے کی وہ باتیں جو انہوں نے کی نہ ہو، اس کی بات اس کو پہنچانا، اس کی بات اس کو پہنچا کر ان کے اندر دوریاں مزید مت پیدا کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ آپ دیکھیں نا خاندانوں کے اندر بہت سارے ایسے کردار ہوتے ہیں، مردوں کی شکلوں میں، عورتوں کی شکلوں میں۔ اب میں رشتے نہیں گنواتا کہ وہ کون ہوتی ہیں، لیکن آپ کو ہر خاندان میں، قبیلے میں، گھر میں، فیملی میں ایسے کردار مل جائیں گے۔ وہ جوان عورت ہو سکتی ہے، بوڑھی عورت ہو سکتی ہے، جوان مرد ہو سکتا ہے، بوڑھا مرد ہو سکتا ہے، لڑکا ہو سکتا ہے، لڑکی ہو سکتی ہے، جو فتنے کا باعث بنتے ہیں رشتہ داروں کے درمیان۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان
غلط فہمیاں پیدا کرنے والے، دو بہن بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے والے۔ اب معاشرے میں یہاں تک ہو گیا ہے، یہ ہم دوسروں کا کلچر فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے، کہ بھائی اگر مثال کے طور پر کسی کی شادی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو اب اگر بھائی نے دیکھ لیا کہ یار میرے بھائی کی گھر والی بہت خوبصورت ہے، مجھے تو نہیں ملی، یا اسی طریقے سے لڑکی کی بہن دیکھتی ہے کہ میری بہن کو تو اچھا شوہر مل گیا ہے، تو اب وہ دونوں مرد عورت پہ اور عورت مرد پہ ڈورے ڈالنا نہ شروع کر دیں، اور اس ڈورے ڈالنے کے لیے اپنی بہن کے کان بھرتے رہے، تیرا میاں تو تیرا خیال نہیں کرتا، تیرا میاں تو تیرا کسی کام کا نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور پھر میاں کو جا کر کہے ہماری بہن تو ایسی ہی ہے، بس وہ دیکھیں نا وہ تمہیں کوئی خیال ہی نہیں رکھتی، آپ کا کھانے کا خیال نہیں رکھتی، ہاں اگر میں ہوتی تو میں آپ کا بڑا خیال رکھتی، میں آپ کو یہ کرتی وہ کرتی فلانا کرتی، یعنی ذہن سازی۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ کھانا پونیاں کر کے، یہ جناب بہکا کر، یہ جناب جو نا وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے خاندانوں کو خراب مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بہن بھائیوں میں، بہنوں میں، بھائیوں میں، ماں باپ میں، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کی دوستوں کے ساتھ برائیاں کر کر کے اس کے رشتے کو، اس تعلق کو ہرگز نہ توڑو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کیا فرماتا ہے، لعلکم ترحمون، کہ تم پر اللہ رحم فرمائے، رحمت فرمائے۔ آج دنیا کا کون سا ایسا مسلمان ہے جو اللہ کی رحمت نہ مانگتا ہو، اللہ کی رحمت نہ چاہتا ہو، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بار میں، اپنے قبیلے میں، اپنی زمین پر، اپنے محلے پر، اپنے شہر پر، اپنے ملک پر، اپنے صوبے پر، اپنے آپ پر؟ کون سا ایسا طبقہ ہے جو اللہ کی رحمت نہ چاہتا ہو؟ تو اب دیکھو اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہاں تم اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، جب تم دیکھو کہ دو مسلمان بھائیوں کے اندر کوئی انبن ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے ان بھائیوں کے درمیان صلح کرا لو، اور واتقوا اللہ، صلح کراتے وقت ڈرو۔ جب تم یہ کر لو گے لعلکم ترحمون، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ دیکھو اللہ کی رحمت پانے کا کتنا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے۔ لیکن جو لوگ لگائیاں بجھائیاں کرتے رہیں، چغلیاں کھاتے رہیں، حسد کرتے رہیں، غیبتیں کرتے رہیں، ایک دوسرے کے اندر پھوٹ ڈالتے رہیں، تو آپ دیکھیں کبھی بھی پھوٹ ڈالنے والے خوش نہیں رہتے، کبھی بھی خوش نہیں رہتے۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا جنگ کر رہے ہیں نا، لڑائی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سکون، چین چھین لیتا ہے اور وہ پریشان ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الحجرات کے اندر، جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا آ رہا ہوں پچھلی 10 نشستوں سے، اور آج 11ویں نشست میں آپ کے سامنے یہ موضوع لے کے آیا ہوں۔ تو مسلمان بھائیوں میں، دو مسلمان اگر آپس میں کوئی مسئلہ ان کے اندر ہو جائے تو ان میں آپس میں صلح کراؤ، اور صلح کروانے کے بعد، صلح کراتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جس سے کوئی معاملہ خراب ہو جائے۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے، سنیے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، شرمسار نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں مصروف رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔
اس بندے کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. وہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اپنے بھائی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جب یہ ایک مسلمان بندہ ہو کر میرے دوسرے مسلمان بندے اپنے بھائی کی ضرورت اس کی پریشانی دور کر رہا ہے تو اس کے دعا کیے بغیر, اس کی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں بیان کیے بغیر اس کی مشکل دور کرنے پر اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی مشکلیں بھی دور کر دیتا ہے. تو جو چاہتا ہے کہ میری مشکلات دور ہو, میری پریشانیاں دور ہو, وہ دوسرے مسلمانوں کی پریشانیاں اور ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جائے, پریشانیاں دور کرنے میں لگ جائے, اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی امداد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی امداد میں لگا رہتا ہے. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم فرمایا, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ سے یہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ یا عبادی انفق, اے میرے بندے خرچ کر. انفق, میں تجھ پر خرچ کروں گا. تو اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کر, میں رب العالمین تجھ پر خرچ کروں گا. تو میں اگر سینکڑوں پتی ہوں, ہزار پتی ہوں, لکھ پتی ہوں, یا پھر اس سے اوپر کے جو پتی ہیں اس میں ہوں, اور اللہ عز و جل اس کے خزانوں میں کتنا ہے, اس کے پاس کتنا ہے, فرما رہا ہے میرے بندوں پر خرچ کر, میرے بندے میں تجھ پہ خرچ کروں. اور ہم پہ وہ خرچ کرے گا, ضروری نہیں ہے کہ وہ مال عطا فرما دے. ہو سکتا ہے ہماری بہت بڑی مشکل پھنسی ہوئی ہو جو کسی صورت میں حل نہ ہو رہی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یوں حل کر دے اور ہم دیکھتے رہ جائیں کہ ہیں یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. کوئی کام اڑا ہوا ہو, پھنسا ہوا ہو, کسی دوسرے مسلمان کی کوئی چھوٹی سی مشکل حل کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں وہ مشکل آپ کی حل کر دی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن اس کے برعکس میرے بھائیوں, میرے دوستوں, بچوں, غور سے سنو, اور جو مجھے انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں وہ بھی غور سے سنیں. جو لوگ دوسروں کے کام میں روڑے اٹکاتے رہتے ہیں, اڑپھس ڈالتے رہتے ہیں, کام خراب کرتے رہتے ہیں, تو وہ یاد رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. تم اس کا ایک کام روکو گے, اللہ تمہارے 10 کام روک دے گا. کیا کر لو گے؟ تمہارے 10 کام وہ روک دے گا. تم لڑ نہیں سکتے اس سے, تم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, تم احتجاج نہیں کر سکتے اس کے آگے. اپنے آپ کو پھر پیٹتے رہو گے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا. پھر فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت دور کرتا ہے, اب اس کا انعام سنو. فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت دور کر دے. میرے بھائیو اس کو غور سے سنو, سمجھو اس بات کو. دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت, بڑی سے بڑی بیماری, ہمارے اس دور میں کینسر بہت بڑی بیماری مانا جاتا ہے, جس کا علاج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں ہوتا, لوگ مر جاتے ہیں. کوئی شخص 14 سال کی قید میں, عمر قید میں چلا جائے, لوگ کہتے ہیں جی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا, اب تو جنازہ ہی نکلے گا اس کا جیل سے. مصیبت ہے نا. لیکن یہ تمام مصیبتیں قیامت کی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت سے بھی کم ہے, کم ہے. کیوں؟ آج ابھی جیسے جون جولائی اگست چل رہا ہے, ابھی تو چلو ساون کا مہینہ چل رہا ہے, بادل چلے رہتے ہیں, لیکن آپ سب کو تجربہ ہے جون جولائی اگست کی گرمیوں میں آپ سڑک کے اوپر ننگے پیر ذرا کھڑے ہو جائیں, پتہ چل جائے گا آپ کو سڑک کتنی گرم ہوتی ہے. ہمارا جو ڈامر لک جس کو بولتے ہیں, یہ کتنی گرم ہو جاتی ہے, پیر جلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اپنی چھت پہ فرش پہ نہیں کھڑے ہو سکتے ننگے پیر کافی دیر تک, تھوڑی دیر میں بھاگ جاتے ہیں. حالانکہ ہم سے سورج کتنا دور ہے, 9 کروڑ نوری سال دور ہے. 9 کروڑ نوری سال. اب نوری سال ایک الگ اصطلاح ہے. 9 کروڑ بھی ہو نا, 9 کروڑ میل, وہ بھی بہت ہے, اتنا دور ہے ہم سے. اور احادیث کے مطابق
حدیثوں کے مطابق اس وقت جو سورج ہے نا زمین کی طرف، اس کا جو فرنٹ سائڈ ہے وہ اصل میں فرنٹ سائڈ نہیں ہے، وہ اس کا بیک سائڈ ہے۔ جو زمین کی طرف سورج کا منہ ہے نا وہ اس کا بیک سائڈ ہے، پچھواڑا ہے۔ اس پچھواڑے کی اتنی تپش گرمی ہے کہ زمین کو گرم کر دیتی ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جو اس کا جو سامنے فرنٹ والا حصہ ہے وہ سامنے کر دے گا۔ اب بتاؤ اس وقت اس کی گرمی کتنی ہوگی۔ اور پھر فرمایا، اب حدیثوں میں دو طرح کے الفاظ ملتے ہیں اور دونوں ہی خطرناک ہیں میرے بھائیوں۔ فرمایا گیا سوا نیزے پر۔ سوا نیزہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی اگر مچھردانی لگاتا ہو تو ایک لمبا سا اس کے ساتھ جو ہے وہ لکڑی لگاتے ہیں، اس لکڑی کو آپ ڈیر کر لو، کتنا دور ہوگی؟ میرا خیال ہے یہ جو پنکھا ہے سامنے یا یہ فانوس لگا ہوا ہے اتنا دور ہو جائے گا۔ یہاں سورج آ کے کھڑا ہو جائے تمہارے سر پہ اپنا منہ لے کر سیدھا، کیا کرو گے؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور زمین یہ والی نہیں ہوگی، تانبے کی ہوگی، تانبا جس میں گرمی تپش جلدی سرایت کر جاتی ہے، وہاں پر ننگے پیر کھڑا ہوگا ہر آدمی قیامت کے روز۔ اب بتاؤ جب میں اور آپ یہاں کروڑوں میل دور سورج کی تپش کو نہیں برداشت کر سکتے، ننگے پیر نہیں کھڑے ہو سکتے، سایہ ڈھونڈتے ہیں تپش گرمی کی وجہ سے، وہاں اب بتاؤ یہاں کی مصیبتیں تکلیفیں زیادہ بڑی ہیں یا وہاں صرف حشر میں پریزنٹ ہونا، ابھی خالی جا کے کھڑے ہونا اتنا مشکل ہے؟ سوال جواب تو بعد میں ہے، وہ ساری کاروائیاں تو بعد میں، خالی جا کے میدان میں کھڑے ہونا ہی ناممکنات میں سے میرے بھائیوں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمان کی مصیبت دور کر دی، اللہ قیامت کے روز کسی مصیبت کو سے دور کر دے گا۔ اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی قیامت کے دن کی مصیبتیں دور کرنے کے مواقع ہمیں دے رہا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کی دعا پریشانیاں دور کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، میں قیامت کی مشکلات دور کر تمہیں آسانیاں دیتا چلا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے روزے وہ تکلیفیں دور نہ کر سکے، ہماری نمازیں وہ تکلیفیں دور نہ کر سکے، ہمارے حج وہ تکلیف دور نہ کر سکے۔ کیوں؟ ان اعمال کے اندر کبھی کبھی ریاکاری بھی آ جاتی ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ناقص بھی رہ جاتی ہیں، اس پائے کی، اس لیول کی، اس اسٹینڈرڈ کی عبادات نہ ہو کہ ان پریشانیوں کو دور کر سکے۔ لیکن کسی مسلمان کی سچے دل کے ساتھ کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ایک پریشانی دور کر دی۔ اب اپنی زندگی کے اندر اگر ہم نے 1000 لوگوں کی پریشانیاں دور کی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق قیامت کے دن کی 1000 پریشانیاں دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پتہ چلے قیامت کے روز سب پسینے میں کھڑے ہیں، ایک اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوا ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے بھائی تو ایسے کیسے، تو عرش کے سائے میں کیسے آ گیا؟ تو وہ کہہ رہا ہوگا یار وہ دنیا میں نے فلانے ایک مسلمان بھائی کی ایک تکلیف دور کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سورج کی تکلیف دور کر دی، سایہ دے دیا۔ کیا پتا یار، کیا پتا، ارے کیا پتا اللہ تعالیٰ کون سی تکلیف ہم سے دور کر دے۔ پیروں کی تپش، وہ جلن ہے وہ ختم کر دے، تپش نہ محسوس نہ ہو، پسینہ دور کر دے، ورنہ وہاں لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ یہ ہے لعلکم ترحمون، اللہ فرمائے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بینہما واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرو کہ تم پر اس کی رحمت نازل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں ہم سب مل کے دعا کرو یا اللہ یہاں پہ بھی رحمت دینا اور قیامت کے روز بھی رحمت دینا، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔